الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی بات نہ جانتے ہو تو تم اہل علم سے اس کا سوال کرو، اہل علم سے پوچھو۔ اور علم پھر اس سے مراد کون سا علم ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تو اس سے کون سا علم مراد ہے؟ اس علم سے مراد علم دین ہے۔ اس کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ کام کر رہا ہو، اس کے لیے علم دین کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ایک تو اس کام میں جو کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جو وہ اس کا شعبہ ہے، اس میں بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے علم دین کہ اس کا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور دوسرا، عبادات کے حوالے سے بھی علم دین کا سیکھنا یہ ضروری ہے، چونکہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس مال ہو، اتنا مال جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ حج بھی سال کے بعد ہوتا ہے، اور حج بھی اس پر فرض ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو۔ قربانی بھی سال کے بعد، اور وہ بھی صاحب حیثیت پر فرض ہوتی ہے۔ تو نماز یہ تو چاہے کوئی صاحب حیثیت ہو یا نہ ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور یہ سال کے بعد نہیں ہے، ایک مہینے کے بعد نہیں ہے، ہفتے کے بعد نہیں ہے، بلکہ روزانہ، پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے اس وقت ہی درست طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کا علم ہوگا، اور اس علم کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ تو لہٰذا آج ہم علم کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ اب کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان فرمائی کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جب بندہ بغیر علم کے عبادت کرے گا تو بے شمار نقائص اس کے اندر ہوں گے، بے شمار خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب علم ہوگا اور علم حاصل کر کے پھر وہ عبادت کرتا ہے تو بہترین انداز کے ساتھ وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر وہ اپنی عبادات ادا کر سکتا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری جو ہے یہ بھی علم کے ذریعے ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اس حوالے سے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت، علم رکھنے والا، دین کا علم جاننے والا، فرمایا اس کی عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر علم دین کی فضیلت ہے۔ جو سیکھ لیتا ہے، جو علم والا ہے، اس کی عبادت کرنے والے پر کتنی زیادہ فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، ایسے ہی وہ علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، اس کی فضیلت جو ہوتی ہے دوسرے لوگوں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی بارگاہ کے اندر دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت، علم رکھنے والا، اس کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے حضور فرماتے ہیں میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر میری فضیلت۔ اس قدر اس علم دین کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو جو فضائل عطا فرماتا ہے، اس کے جو درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی میں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے دین کو سیکھتا ہے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرتا ہے، تو تمام مخلوقات، چیونٹیاں بھی، مچھلیاں بھی، چرند پرند بھی، اور تمام جو ہے مخلوقات اس کے لیے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر، اللہ کے فرشتے بھی جو ہے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا، اور عبادت گزار سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، تم نے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو تم نے سنوارا ہے، لہٰذا تم ٹھہرو اور تم ان لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو محترم سامعین، کس قدر علم دین کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فرمایا۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی جو ہے تھوڑا تھوڑا روزانہ جو ہے ہم سیکھنا شروع کریں، قرآن سیکھنا شروع کریں، احادیث طیبات کو سیکھنا شروع کریں، ان کا ترجمہ اور معنی مفہوم وغیرہ سیکھنا شروع کریں۔ تو یقیناً جو ہے، یقیناً جب ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔